خوشامدید ناظرین، میں اسد اللہ خان ہوں اور آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ سیمابیہ طاہر تشریف فرما ہیں۔ میں مختصر سا آج کا جو یہ ہماری ٹاک ہے یا پوڈ کاسٹ آپ اسے کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ پاکستان میں پچھلے 2-2.5 سال میں بہت سے لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں، اور یہ سیاسی قیدیوں کے جیل کاٹنے کا جو یہ دور گزرا ہے یہ بہت کربناک ہے کئی حوالوں سے۔ یعنی اس میں کچھ تو چلیں سیمابیہ کی طرح کے خوش نصیب لوگ رہے کہ جنہیں جیل میں بھیجا گیا اور وہ عدالت میں پیش ہوتے تھے، ان کا فیملی کو پتہ تھا کہ وہ کہاں ہیں، لیکن کئی ایسے لوگ بھی رہے ہیں جن کے بارے میں خاندان ان کے ڈھونڈتے رہے اور بہت اذیت میں وہ مبتلا رہے، کئی مہینے تک وہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا بچہ، ان کا بہن، ان کی فیملی وہ زندہ ہے یا نہیں، کہاں پر رکھا گیا ہے ان کو۔ کئی دن تک کئی لوگوں کا ابھی انتظار پنجوتا کا، بہت دن تک پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ تو میں آج سیمابیہ کو ہم نے اس لیے زحمت دی ہے کہ ذرا ان کی یہ جو 28 ستمبر کو گرفتار ہوئی ہیں اور 6 نومبر کو ان کی رہائی ہوئی، 40 دن تک مختلف جیلوں میں انہوں نے اپنے یہ دن گزارے، ان کی ذہنی کیفیت کیا تھی، کہ ان کا وقت کیسا گزرا ہے، ذرا جیل کی کہانی ان سے سنتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پولیٹیکل ورکر ہیں سیمابیہ، ایم پی اے رہی ہیں، ابھی این اے 57 کا الیکشن تقریباً جیت ہی گئی تھیں، فارم 45 کے مطابق تو آپ جیت گئیں 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ لے کر۔ وہ الگ بات ہے کہ پھر آپ فارم 47 کا نتیجہ آیا تو مختلف تھا۔ تو سیمابیہ بہت شکریہ آپ کا، سب سے پہلے تو آپ کو رہائی مبارک، چند ہی دن پہلے آپ کی رہائی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ گرفتار ہوئیں 28 ستمبر کو، 28 ستمبر کو آپ کو لیاقت باغ کے باہر سے گرفتار کیا گیا نا، آپ کو کہاں لے جایا گیا اس کے فوراً بعد؟ بھائی ایک تو چیز میں اس میں ایڈ ضرور کرنا چاہوں گی کہ میرا یہ فرسٹ ایکسپیرینس نہیں تھا گرفتاری کا۔ میں اس سے پہلے جب 9 مئی ہوا تھا تو اس میں بھی جو ہے مجھے 26 اگست کو جو ہے نے گرفتار کیا تھا، بلکہ گرفتار نہیں ابڈکٹ کیا گیا تھا مجھے، ٹھیک ہے، جو Day 1 تھا۔ ابڈکشن ہوئی میری، اینڈ یہ لوگ پتہ نہیں کس جگہ پہ لے گئے، کوئی پتہ نہیں تھا، بیکاز وہ ساری مطلب جو تھے، جب میرا گھر کا گیٹ وغیرہ توڑا انہوں نے، اندر یہ گھسے، انہوں نے کافی زیادہ مس بہیو کیا، اور ان کے ساتھ جو ہے ظاہر بات ہے کہ کچھ نامعلوم افراد تھے، آئی ڈونٹ نو وہ کون تھے۔ بہرحال یہ کہ وہ ٹائم بھی میں نے اس کے بعد ان کو مجھے اس لیے پیش کرنا پڑا کیونکہ خان صاحب اس وقت باہر تھے، اور خان صاحب نے جو اس پہ کافی زیادہ جو ہے انہوں نے مطلب بات چیت کی تھی اس پہ، اور ہمارے سوشل میڈیا نے بڑا ایکٹیو اور وہ کتنے دن کا تھا؟ سوری، وہ کتنے دن کا وہ پیریڈ تھا میرا 14 دن کا، 14 دن ٹھیک ہے، وہ 14 دن میں رہی تھی تب، تو میرا ایک ایکسپیرینس آلریڈی تھا اڈیالہ کا، وچ واز انفارچونیٹلی ویری بیڈ، بٹ اسٹل اب یہ جو ہوا ہے، یہ ان لوگوں نے جس وقت مجھے گرفتار کیا اس کے بعد یہ لوگ مجھے لے گئے سٹی تھانے میں، تو می اینڈ تنویر ہم دونوں ساتھ تھے، جو میرے ایم پی ہیں PP-19 کے، ہم دونوں ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ یہ کہ ہم سے پہلے جو ہے ہمارے PP-19 اور PP-18 کے یعنی NA-57 کے بہت سارے ورکرز جو تھے ان کو انہوں نے گرفتار کر لیا تھا، جس میں ایک جو بہت امپورٹنٹ نام ساجد کمانڈو صاحب ہیں، وقار ملک ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے بڑے مطلب خاص جو ہیں پولیٹیکل ورکرز ہیں، اور بڑی اچھی ان کی ایک رہی ہے، ہمیشہ ان کا کردار رہا ہے اس میں، تو ان کو ان لوگوں نے پہلے گرفتار کر لیا تھا۔ دین یہ کہ ہمیں جب وہاں لے کے گئے سٹی تھانے میں، ایک عجیب سا ماحول تھا، مطلب جس وقت میں اندر پہنچی ہوں تو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک عجیب بدتمیزی اور بد اخلاقی اور اس طریقے کی چیزیں وہاں پہ دیکھنے کو ملی۔ جس وقت پہنچے ہیں تو وہاں پہ کچھ خواتین تھیں، اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ میں ان خواتین کو نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں پتہ یہ چلا کہ ان میں سے 3 خواتین ایسی ہیں کہ جن کو انہوں نے 2 کو گروسری کرتے ہوئے پکڑا، ٹھیک ہے، ایک جو تھیں وہ اپنی آئی کا چیک اپ کرانے کے لیے جا رہی تھی، ٹھیک ہے، ان کو وہاں سے اٹھا لیا۔ پھر ایک فیملی احتجاج کے الزام میں اٹھایا؟ یس، احتجاج کے الزام میں، ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ دین ایک خاتون کراچی سے آئی تھی، یس شی از اے پولیٹیکل ورکر فرام کراچی، ٹھیک ہے، شی واز دیر، بٹ میں ان کو جانتی نہیں تھی اس وقت، بعد میں اب تو بڑی اچھی بانڈنگ ہم سب کی بن گئی ہے۔ دین دیر واز اے فیملی جس کی کم از کم جو ہے 5 خواتین جو تھیں وہ تھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت میں گرفتار ہوئی تو 11 خواتین تھیں جن کی گرفتاری ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ان میں سے وہ تھیں جو کشمیر سے آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ یہاں پہ اسلام آباد گھومنے آئے تھے، اسلام آباد اور پنڈی میں۔ ان لوگوں نے ان کو کہیں راستے سے اٹھایا ہے، پوری فیملی کو، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ ایک جوان بچی تھی جس بچی کا ابھی جو ہے وہ CNIC بھی نہیں بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کو بھی مطلب اس میں انہوں نے کیا کافی بدتمیزی ان لوگوں نے کی، جیسے کرمنلز کے ساتھ کی جاتی ہے، ایگزیکٹلی، حالانکہ ویسے ان کے ساتھ بھی کرنی نہیں چاہیے، لیکن بالکل ایسے ہی ہے بھائی۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ افسوس اس بات کو دیکھیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہمارے لیے کوئی
مسئلہ نہیں ہے کہ گرفتاریاں ہونا یا وہ کرنا، لیکن جس طرح کی بد تہذیبی، جس طرح کی بد اخلاقی اور جس طرح کی انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں اب جو ہے پولیس ڈپارٹمنٹ میں شروع ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کسی صورت میں جو ہے نا وہ معاف نہیں کی جا سکتی. آئی تھنک کہ جس وقت ہمیں جب کبھی بھی گورنمنٹ ملے تو جو ہمارا پہلا کام ہونا چاہیے نا، جو خان صاحب کی ہمیشہ سے ایک وہ رہی ہے کہ ہم نے پولیس کے سسٹم کو جو ہے نا چینج کرنا ہے، ہم نے پولیس کے سسٹم کو بہتر کرنا ہے. ہاں وہ موقع ملا تھا، خیر بیٹی یہ الگ بحث ہے وہ کیوں نہیں ہو سکا وہ چلیے. لیکن آپ کے فزیکل ریمانڈ ہوا؟ بالکل فزیکل کتنے دن آپ ریمانڈ ہوا، تھانے میں رہیں؟ 4 دن. 4 دن فزیکل ریمانڈ کے تھے. اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرنا کوئی چاہوں گی تفتیش بیکاز ہوتی تھی آپ سے بالکل فزیکل تفتیش ہوتی کیا؟ تھی. ایگزیکٹلی، مطلب وہ یہی ہوتا تھا جی آپ وہاں پہ کیوں گئی تھی، کیا ہوتا. اور آپ یہ سوچیں، جسٹ امیجن، مطلب میں نے تو وہاں پہ عدالت میں بھی یہ سوال اٹھایا تھا جج صاحبہ کے سامنے، اور دین ATC کورٹ میں بھی میں نے پوری تقریر ایک وہاں پہ کی تھی، ٹھیک ہے، دونوں جگہوں پہ. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ میں تو اپنے ونگز ڈھونڈتی رہی ہوں کہ آئی ایم اے سپر ویمن، ٹھیک ہے، کہ جو ہر جگہ پہ جو ہے وہ 10-10 منٹ کے گیپ سے جو ہے موجود تھی، جبکہ مجھے 4:15 بجے جو ہے وہ اریسٹ کر لیا گیا تھا، ٹھیک ہے. اینڈ جو ہے سارے ٹکٹس چل پڑے تھے اس وقت ہمیں، جو بعد میں پتہ چلا، اور سارا گرفتاری کے. لیکن جو FIRs مجھ پہ کی گئیں، ٹھیک ہے، 4 تھانوں کی، ان 4 تھانوں میں مطلب جو ٹائم انہوں نے دیا ہوا وہ ڈیوریشن ٹوٹل میرے خیال میں 10 سے 15 منٹ کے ڈسٹینس میں تھا. آپ مجھے بتائیں اگر کوئی لیاقت باغ میں جو ہے ایک احتجاج ہو رہا ہے، آپ کو وہ تمام رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے ٹائم لگے گا، ٹھیک ہے، دین آپ جا کے کہیں وارث خان پہنچو گے، آپ اس سے آگے پہنچو آپ گے. شکر کریں کہ ایک ہی شہر کے 4 تھانوں میں تھی، ورنہ ان 15 منٹ میں آپ کی ایک گجرانوالہ میں، کوئٹہ میں بھی ہو سکتی تھی. نہیں، وہ تو میری 9 مئی کی اس میں ہے نا، وہ تو 9 مئی کے اس میں میں موجود ہوں. میں، عالیہ آپا، صنم، مطلب ہم سارے کنول، ہم سب جو ہیں، ہمیں سب کو انہوں نے ہر جگہ پہ پہنچایا. تو پروں کے اس پہ جو ہے نا ہم وہاں پہنچے ہوئے تھے. سو وہ ایک الگ چیز ہے. تو تفتیش کس نوعیت کی رہی آپ سے 4 تفتیش دن تک؟ یہی اسی طرح کی کہ جی کیوں سپورٹ کر رہے ہیں، کیوں نہیں چھوڑ دیتے، ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بات یہ ہے کہ ہمیں یہ شکوہ نہیں ہے ان سے. یہ تو برین واشنگ ہے. بس وہ جو تفتیش ہے، میں نے پہلے کہا کہ اس کے بارے میں اس طرح سے ذکر نہیں یہاں پہ کرنا چاہوں گی. لیکن یہ کہ میں نے پہلے کہا کہ انسانیت سے گرا ہوا جو ہے وہ ان لوگوں کا ایک کردار اور رویہ جو ہے وہ ہے. اور میرے خیال میں یہ شاید جو ہماری وہ جو بیٹھی ہوئی ہیں نا اس وقت پنجاب کی جو ٹک ٹاکر ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری اس کی کہی ہوئی وہ تمام چیزیں کہ ہدایات ہیں جن پہ عمل کیا جا رہا ہے. اور اس کو پرسنل گرجز ہیں شاید ہم لوگوں سے، ہم خواتین سے، کیونکہ ہم نے اپنے کانوں سے SHO کو جو ہے وہ اس کے آرڈرز لیتے ہوئے سنا ہے، ٹھیک ہے. یا تو یہ نا کہ کوئی ہمیں بتائے کہ کسی نے کہا ہے، نو وی آر وٹنس فار دیٹ، ٹھیک ہے، کہ اس نے باقاعدہ آرڈرز دیے ہیں، ٹھیک ہے. اور بڑی اس پہ جناب ان کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے کمال کیا. دین ایک سونے پہ سہاگا بات یہ ہوتی ہے کہ میں سٹی تھانے پہنچتی ہوں اور وہاں پہ مجھے بتایا جاتا ہے کہ جی آج میڈم پہ تو جو ہے سب کے جو ہے چیلنج تھا، سب کے لیے، تمام تھانوں کے لیے، کہ میڈم سمابیہ کو کون گرفتار کرے گا. مطلب اتنے ہمیں، آپ نے، شاید ہم اتنے امپورٹنٹ تھے نہیں جتنا آپ نے ہمیں بنا دیا. اوکے، تو تھینکس گاڈ کہ ہم کم از کم اپنے لیڈر اور اپنی قوم کی ان امیدوں میں پورے اترے ہیں کہ جو ہماری قوم کو ہم سے تھی یا خان صاحب سے تھی. لیکن دکھ اس بات کا ہوتا ہے اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ دشمنی نبھانے کے لیے آپ نے ہماری پولیس کو اتنا گندا کر دیا ہے قوم کی نظروں میں، دنیا کی نظروں میں، کہ آج دنیا جو ہے وہ تھو تھو کرتی ہے آپ کے پولیس کے نظام پہ، ٹھیک ہے، آپ کے IG پنجاب پہ، آپ کے DIG پہ، آپ کے ہر اس آفیسر پہ کہ جو شاید بہت اچھا کام کر رہا ہوگا، لیکن اس تمام رویوں کے وجہ سے ان کو جو کوئی پوچھتا نہیں. آپ سوچیں FIRs کیا کاٹی جا رہی ہیں ہم پہ کہ جی میڈم نے جو ہے وہ ایک میل پولیس آفیسر کی وردی پھاڑ دی، اس کو جو ہے انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا. شرم نہیں آتی ہے آپ کو؟ مطلب آپ وہ بات کہہ رہے ہیں کہ جس پہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ تو یہ اپنی بےزتی کروا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ اگر ایک خاتون کو ہینڈل نہیں کر سکے تو آپ پوری قوم کو یا پورے اس کو آپ میں کیپیسٹی ہی نہیں ہے، آپ میں کیپیبلٹی ہی نہیں ہے کہ آپ ان کو کنٹرول کریں. اچھا یہ بتائیے اب کہ پھر 4 دن کا آپ کا یہ ریمانڈ تھا، اس کے بعد آپ اڈیالہ چلی گئی. اڈیالہ چلے گئے. اڈیالہ میں کیا تھا، کیا ماحول تھا؟ اڈیالہ میں تو اس وقت بشا بی بی بھی تھیں، اڈیالہ میں عمران خان بھی تھے. کتنے دن آپ اڈیالہ میں رہی؟ میں اڈیالہ میں رہی ہوں تقریباً 10 سے 11 دن، ٹھیک ہے، اڈیالہ میں رہی ہوں. اچھا بہت مزے کی بات آپ کو بتاؤں جو میرے لیے بڑی ایک جو ہے بہت میموریبل مومنٹ ہے، وہ
وہ یہ کہ جس دن جو ہے مجھے اڈیالہ بھیجا گیا نا اس دن تھا 4 اکتوبر. اچھا. ٹھیک ہے. سو 4 اکتوبر کو جب میں وہاں جاتی ہوں میں کورٹ میں یہ بیان دے کے جاتی ہوں, مطلب کورٹ سے باہر نکل کے, تو میڈیا ٹاک ہوئی تھی, تو وہاں پہ جو ہے نا میں نے ان سب کو کہا, مجھے کہتے ہیں آپ کی کیا فیلنگس ہے, میں نے کہا آئی ایم ویری ہیپی, اور میں تو انتظار کر رہی تھی کیونکہ آج میں جاؤں گی تو کل میرے لیڈر کی برتھ ڈے ہے, سو ڈیفینیٹلی مجھے چانس ملے گا اپنے لیڈر کے پاس جو ہے رہ کر ان کو برتھ ڈے وش کرنے کا. سو وہ ایک بڑا جو ہے نا ایک ڈفرینٹ سی فیلنگ تھی کہ یس آئی واز نہیں مگر ویری وہ کیسے ہو ہیپی. سکتا تھا, وہ عمران خان تو ظاہر ہے دوسرے الگ وہ میں سیکشن آپ کو میں آگے اسٹوری سناؤں گی نا کہ ہم نے کیا ایکچولی, بٹ وہ بڑی ایک نا میرے لیے بڑا وہ تھا کہ یس خان از دیئر. اوکے, سو میں وہاں پہ جاؤں گی تو خان صاحب ہیں, بشرا آپا ہیں, ٹھیک ہے, باقی لوگ جو وہاں پہ ہیں, سو ایک وہاں پہ پتہ تو چلے گا نا کہ پی ٹی آئی آئی ہے. ٹھیک ہے. سو پابندی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے جیسے جیل کی حدود کے اندر ہیں, آپ نعرے نہیں لگا سکتے, آپ یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر, بٹ وی ڈڈ دیٹ. اچھا. ہم جس ٹائم جو ہے اڈیالہ جیل کی اس میں پہنچ گئے, اندر پہنچ گئے, ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر اڈیالہ جیل آپ نے وزٹ کیا, جب آپ گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو اچھا خاصا آپ کو چلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. دین وہ گیٹ آتا ہے جہاں سے آپ انٹر ہوتے ہو, آپ کی اسکینر مشین ہے, آپ کا سامان وغیرہ سب کچھ, تو اس گیٹ سے باہر تک جو ہے, بیکاز آئی واز دا اونلی فیمیل, ٹھیک ہے, جو اس میں تھی, ان کی موبائل وین میں تھی, باقی ساری پرزن وینس تھی, 3 تھی جو میرے ساتھ گئی تھی, اور ان میں ہمارے ورکرز تھے. سو ہم نے وہاں پہ جو ہے عمران خان صاحب کے اینڈ پی ٹی آئی کے ہم نے نعرے لگائے, قیدی نمبر 804 کے نعرے لگائے. دے ٹرائیڈ ٹو اسٹاپ اس, انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ مت کریں, آپ پہ اور مسئلے بن جائیں گے. وہ میں نے کہا آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ. میں نے کہا ہم جب آ گئے جو مرضی ہے آپ کرنا ہے کرو, لیکن نعرے تو ہم نہیں بند کریں گے. سو وی ڈڈ دیٹ. جب ہم اندر گئے, اسکینر مشین وغیرہ وہ سامان, انہوں نے کہا جی کہ میم آپ کا اگر کوئی ایسا سامان ہوا کہ جو ہے اندر الاؤ نہ کیا گیا تو پھر وہ ہم یہاں سے واپس کریں گے, ہم آپ کو نہیں دیں گے. تو میں نے کہا اٹس آل رائٹ, میں پہلے بھی رہ کے گئی ہوں, میرا ایکسپیرینس ہے, سو مجھے پتہ ہے میرے پاس اتنی کوئی چیزیں ہیں ہی نہیں, بیکاز اوبیسلی اس طرح سے چیزیں تو آپ کو نہیں پہنچانے دیتے تھے نا یہ لوگ. سو آئی وینٹ ان سائڈ, وہاں پہ جو ہے انہوں نے سارا وہ جو بھی ان کا پروسیس تھا وہ کیا, اینڈ انہوں نے مجھے اندر بھیج دیا جو فیمیل سائڈ تھی. سو فیمیل سائڈ پہ جب میں گئی ہوں تو کچھ پرانے ساتھی کے جو لاسٹ ٹائم اڈیالہ میں وین آئی واز دیئر, تو وہ ظاہر بات ہے ان کے ساتھ تھا, تو انہوں نے وین دے سو می تو وہ ایک دم سے نا ایکسائٹیڈ ہو گئے نا کہ میم سمابیہ آ گئی ہیں, یا مطلب وہ آ گئی ہیں. اچھا, جب میں ایک بڑی عجیب سی بات یہ تھی کہ جب میں وہاں پہنچی ہوں تو مجھے پتہ چلا کہ ان کو ایک دن پہلے سے معلوم تھا کہ میں وہاں آ رہی ہوں, جبکہ کورٹ کا ڈیسیجن اس دن ہوا ہے جس دن میں گئی ہوں, لیکن ان کو ایک دن پہلے سے پتہ تھا کہ جو ہے میڈم سماویہ طاہر جو ہیں وہ یہاں آ رہی ہیں اڈیالہ. ٹھیک ہے. سو یہ ایک بڑی الارمنگ چیز میرے لیے تھی کہ اوکے, سو یہ پہلے سے ہی پری پلان تھا. ٹھیک ہے. سو جب ہم وہاں گئے تو جو وہاں کی وہ تھیں میڈم ایک بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ, آئی ڈونٹ نو وہ ڈپٹی تھیں یا جو بھی تھیں, بہرحال ان خاتون نے جو ہے ان کو کہا جی کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کو جہاں پہ رکھنا ہے کہ ان کو الگ رکھنا ہے, ان کو جو ہے وہ نہیں کرنا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو الگ کوئی مطلب وہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. کوئی چکی نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ باقی دیکھیں, قصوری میں دیکھیں یا کچھ. قصوری جو ہوتی ہے وہ چکی ہوتی ہے بھائی, کہ جو بیسیکلی آپ اگر کوئی جیل میں رہتے ہوئے اگر آپ نے کسی کو سخت ترین سزا دینی ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ اس کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو انہوں نے کہا کہ اس کو, انہوں نے کہا جی وہ بھی جگہ وہاں پہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, پھر اس طرح ہے کہ پھر آپ ان کو جو ہے ادھر کر دیں جہاں پہ ان کی باقی فیمیلز ہیں. تو وہاں پہ جو ہے ہماری 3 فیمیلز پہلے سے تھیں, اور ایک میں گئی تھی, اور ایک جو ہماری فیمیل تھی نا وہ قیدی سائڈ پہ تھیں, کیونکہ ان کو ہارٹ کا ایشو تھا, تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے وہ مسئلہ تھا, تو ان کو انہوں نے وہاں پہ رکھا ہوا تھا. خیر وہاں سے جناب انہوں نے وہ کلیئرنس وغیرہ کر کے انہوں نے مجھے بھیجا. تو مجھے کہتی ہیں کہ میڈم ایک بات آپ سے کرنی ہے, آپ کو بتانی ہے کہ کوئی آپ کسی سے انٹریکشن نہیں کر سکتی یہاں پہ, کوئی پولیٹیکل گفتگو آپ نہیں کر سکتی یہاں پہ. تو جب یہ بات انہوں نے کہی نا, تو میں نے ایک دم ان کو آگے سے کہا, میں نے کہا کیوں, میں نے کہا میں پولیٹیکل گفتگو کیوں نہیں کر سکتی, آئی ایم اے پولیٹیکل فگر, تو ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ دس فرام می, کہ مطلب میں جو ہوں کسی سے کچھ ایسا ڈسکس نہیں کروں گی. میں نے کہا آپ یہ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. تو میں خیر چلی گئی. اچھا, جب میں وہاں گئی ہوں اندر, بھائی کچھ چیزیں میں ضرور یہاں پہ بتانا چاہوں گی کہ ہمارے لوگوں کو پتہ چلے کہ جو لوگ جیلوں میں ہوتے ہیں, جو لوگ جیلوں میں جاتے ہیں, یہ آسان نہیں ہوتا. دیکھیں بہت مشکل چیزیں ہیں یہ, اور خاص طور پہ خواتین کے لیے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ مائی سیلف, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دوز لیڈیز کہ جو وہاں پہ تھیں, جو موجود تھیں, جو عام قیدی ہیں, کہ ان کے ساتھ کس طرح کے رویے ہیں, کس طرح کا وہاں پہ ان کو جو ہے ٹریٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ بہت مطلب کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے ہم. ٹھیک ہے. دا وے دے آر ٹریٹنگ دوز لیڈیز, ٹھیک ہے, جو عام خواتین ہیں اور جن کا کوئی قصور نہیں, جن کی چوری ہوگی,
کوئی ٹھیک ہے چوری کتنے کی ہوگی, یہاں پہ ملک لوٹ کے چلے گئے, ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے ٹھیک ہے, لیکن ان کی چوری پہ جو ہے وہ ان کو سزائیں دی جاتی ہیں اور پتہ نہیں کتنے کتنے عرصے تک ان کو اندر رکھا جاتا ہے. سو واٹ ہیپن کہ جب میں وہاں پہ گئی ہوں اور انہوں نے مجھے اس سیل میں, مزے کی بات یہ تھی کہ جس سیل میں لاسٹ ٹائم اڈیالہ میں رہی تھی نا ٹھیک ہے, قصوری کے بعد, اوکے, تو اس سیل کے ساتھ والا سیل جو تھا نا وہ اس بار ہماری ان خواتین کو ملا تھا جس میں انہوں نے مجھے وہ کیا. جب میں گئی ہوں تو ہماری ایک خاتون جو تھیں وہ اندر لاکڈ تھیں, باقی 2 جو تھیں وہ باہر تھیں. تو میں نے کہا یہ کیوں لاکڈ ہے, کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ تو پچھلے مطلب جو ہے ان کو وہ کیا گیا, ان کو باقاعدہ کوئی انجیکشن لگایا گیا ٹھیک ہے, بیکاز وہ چینٹنگ کر رہی تھی, مطلب نعرے لگا رہی تھی ٹھیک ہے. خان صاحب کے جب وہ آئے یہاں پہ یہ لوگ اڈیالہ جیل جب ان کو شفٹ کیا گیا ہے تو وہ جو وہاں پہ تھیں انہوں نے اس کو انجیکشن لگایا ہے اور 1.5 دن تک وہ بندی جو ہے وہ اٹھی نہیں ہے ٹھیک ہے, وہ سوئی رہی ہے. انجیکشن لگایا گیا تاکہ وہ نعرے نہ لگائیں, یس کہ مطلب جو ہے بھائی وہ نہ ہو, خاموش رہے ٹھیک ہے. اور اس میں انہوں نے کہا یہ جی کہ یہ اس کے سائیکولوجیکل ایشوز ہیں اور فلانے یہ وہ. اچھا وین دے ٹولڈ می دس نا کہ یہ ہوا, اور کہتی ہیں ہم بہت آپا پریشان رہے, شکر ہے آپ آ گئی ہیں, ہم تو مطلب بہت اس چیز پہ وہ تھے کہ ہم کیا کریں گے, کہ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ اگر جو ہے اب مطلب اس طرح کی کوئی چیز ہوئی تو تم لوگوں کو ہم سزا دیں گے اور یہ وہ. میں نے کہا ڈونٹ یو وری, ناؤ آئی ایم ہیئر, آئی ول ہینڈل دیٹ. تو وہ آئی ہیں جب جناب ان کی وہ نا, تو میں نے ان کو پھر کہا, ادھر پوچھنے لگی کوئی مسئلہ مسائل یہ وہ, تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بٹ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اس کے بعد میری خواتین کے ساتھ کسی طرح کا کسی نے کوئی اس طرح کا وہ کیا, میں نے کہا تو دین یو ول ہیو ٹو پے فار دیٹ. میں نے کہا بیکاز میں چپ نہیں رہوں گی اور میں باقاعدہ اس پہ جو ہے سو کروں گی, اور میں آپ لوگوں کو میڈیا پہ جو ہے میں ایکسپوز کروں گی کہ آپ لوگوں نے یہ کام کیا ہے, ہاؤ ڈیئر یو کہ آپ جو ہیں ایک خاتون کو اس طریقے سے جو ہے وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ نہیں ہوا. تو اس کے بعد پھر آپ 4 کو گئیں, 5 کو خان صاحب کی برتھ ڈے تھی. ہم نے 4 کو جب پھر اس دن یہ ساری چیزیں ہوئی, دین رات 12 بجے, مطلب وی وہ ویٹنگ کے 12 بجے تو ہم خان اسی صاحب رات پہلے دن رات 12 بجے, کیونکہ 4 اکتوبر تھا نا ٹھیک ہے, تو ظاہر بات ہے 12 بجے بعد پھر اسٹارٹ ہو جاتی ہے. سو واٹ آئی ڈیڈ اینڈ واٹ انیلا اینڈ فرحت آپا اینڈ نصرت آپا آل آف اس نا, ہم نے یہ کیا کہ جو ہے میں بنک جو وہ چارپائیاں ہیں ٹھیک ہے, تو وہ بنک بیڈ ٹائپ ہے نا, تو اوپر والی چارپائی پہ میں چڑھ گئی, ہاں جی اوپر نیچے انہیں کیا, میں اوپر چڑھ گئی ٹھیک ہے, اور انیلا جو تھی وہ جو واش روم کی وال تھی نا اس کے اوپر کھڑی ہو گئی ٹھیک ہے, اور فرحت آپا نصرت آپا جو تھی وہ بھی مطلب نیچے جو بیڈ تھے نا ان کے اوپر وہ تھیں. تو ہم لوگوں نے نا سامنے بالکل وہ ایک کھڑکی تھی چھوٹی سی جس پہ ایگزاسٹ فین لگا ہوا تھا, اینڈ وی نیو اٹ کہ خان صاحب کا جو سیل وغیرہ ہے نا اور جو وہ ہے وہ اسی سائڈ پہ, ظاہر بات ہے ایک دم نزدیک تو نہیں ہے لیکن اندر اسی سائڈ پہ ہے. سو ہم نے زور زور سے خان صاحب کو وش کیا کہ ہیپی برتھ ڈے خان صاحب, ہیپیسٹ برتھ ڈے, وی آر پراؤڈ آف یو. دین ہم نے نعرے لگائے اور رات 12 بجے, یس, اینڈ رات 12 بجے سناٹے میں تو ایگزیکٹلی وہ مطلب وہ ہو رہا تھا. پھر جو قیدی تھیں ٹھیک ہے, انہوں نے بھی جناب چینٹنگ شروع کر دی ٹھیک ہے, وہ نعرے لگانے شروع کر دیے, انہوں نے بھی خان صاحب کی برتھ ڈے کے اور جو ہے خان صاحب کی اس کے رہائی کے, رہا کرو خان کو رہا کرو, نہ وہ باغی نہ غدار, قیدی نمبر 804. تو اتنا شور مچ گیا کہ جو وارڈن تھی نا وہ وہاں پہ بھاگتی ہوئی آ گئی ایک دم, جب تک وہ لاک کھولتی نا ٹھیک ہے, تو تب تک تو ہم مطلب اپنا جو کام تھا نا وہ پورا کر چکے ہوئے تھے. سو اس پہ یہ ہوا جناب کہ وہ اچھی خاصی ایک وہ ہوئی, جی آپ لوگوں کو منع کیا تھا, یہ اس طرح کی چیزیں آپ کریں گے تو پھر آپ لوگوں کو اس کے لیے جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا یہ وہ. تو جب اس دوران آپ کی بشرا بیبی سے ملاقات رہی جب آپ اڈیالہ میں تھیں, کیونکہ وہ بھی وہیں تھیں؟ انفارچونیٹلی نہیں. بشرا آپا نے بھی, جو ہمیں پتہ چلا کہ جب ہم وہاں پہ آئے ہیں تو بشرا آپا نے ریکویسٹ بھی کی کہ مجھے ان سے ملنے دیا جائے, لیکن بشرا آپا کو ملنے نہیں دیا گیا. اور میں آپ کو بتاؤں انہوں نے بشرا آپا کے ساتھ بڑی فستائیت رکھی ہے, مطلب ان کو بڑا تنگ کیا ہے ان لوگوں نے. یعنی جو ہے کوئی ایسی بات جو تھی وہ واقعی میں وہ حقیقت تھی کہ بشرا آپا کو جو جس وقت بنی گالہ میں تھی, اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زہر کی بات چلی تھی کہ بشرا آپا کو جو ہے وہ پوائزن جو ہے وہ سلو پوائزننگ وہ واقعی میں کی گئی تھی ان کو. یہ ہمیں پتہ چلا, اڈیالہ میں بھی ہمیں پتہ چلا کہ یہ کام ہوا ہے بشرا آپا کے ساتھ, اور بشرا آپا کی طبیعت کافی زیادہ خراب رہی. دین جب وہ اڈیالہ آئی ہیں تب بھی بیچ میں جو ان کی طبیعت کافی خراب رہی ہے اس وجہ سے. لیکن ہیٹس آف ٹو ہر, دا وے
وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑی رہی ہیں, وہ اپنی قوم کے لیے کھڑی رہی ہیں. یقین کریں بہت بڑی بات ہوتی ہے. مطلب یہ کہنا آسان ہے کہ اتنے دنوں کی جیل, لیکن جس گریسفلی انہوں نے کاٹی ہے جس طرح سے, مطلب دیٹ از امیزنگ. آپ کتنے دن اڈیالہ میں رہیں؟ میں اڈیالہ میں رہی ہوں 11 دن تک. اس کے بعد پھر آپ اٹک چلی گئی؟ یا پھر ہم اٹک چلے گئے. اینڈ تو اڈیالہ میں آپ کے شب و روز کیسے گزرتے تھے؟ کیا کرتی تھیں؟ مطلب صبح کتنے بجے ہوتی تھی اور کیا ہوتا تھا صبح سارا بہت دن؟ جلدی ہو جاتی تھی ہماری. ہم لوگ ظاہر بات ہے بھائی نماز تو پڑھتے ہیں, وہ تو پہلے بھی پڑھتے تھے وہاں پہ بھی جا کے, بلکہ زیادہ بہتر روٹین ہو گئی وہاں پہ اس حوالے سے کہ ادھر تہجد کا بھی ہو جاتا, قرآن پاک پڑھتے ہوتے تھے وہاں پہ. جو سب سے بڑی چیز تھی نا, بیکاز شروع کے 3 دن تو مجھے الاؤ نہیں کیا گیا نا باہر نکلنے کے لیے. سو 3 دن کے بعد جو ہے نا مجھے اتنا الاؤ کیا جاتا تھا کہ میں باہر نکل سکوں تھوڑا, لیکن آئی واز ناٹ الاؤڈ ٹو گو ٹو دیٹ سائڈ جہاں پہ بشرا آپا کا وہ تھا, بیکاز وہ قیدی سائڈ پہ تھا. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ میں مطلب آپ سوچیں اگر میں قریب بھی جاتی تھی نا مطلب اس جگہ سے, ٹھیک ہے, تو ایک دم وہ وارڈنز آ جاتی تھی, کھڑی ہو جاتی تھی اور ایک دم میم آپ یہاں پہ پلیز نہ آئے, آپ ادھر چلی جائیں. سو میرے لیے یہی پھر تھا کہ میں بہتر یہی سمجھتی تھی کہ میں اپنے سیل میں ہی رہوں, بیکاز جب ظاہر بات ہے کہ آپ نے باہر بھی نہیں وہ کرنا, ٹھیک ہے, آپ کو کسی سے بات نہیں کرنی, کوئی آ کے میرے پاس کھڑا ہو جائے تو اس کو پیچھے کر دیا جاتا تھا کہ کیوں کھڑی ہو, کیوں بات کر رہی ہو. دین جو قیدی تھے وہ یہ کرتی ہوتی تھی کہ قیدی جو ہے وہ ہماری اس کے سامنے سیل کے چکی کے سامنے آ جاتی ہوتی تھی. ٹھیک ہے, جتنی دیر میں کوئی وارڈن نہیں ہے تو بات کر لیں گی, کچھ پوچھ لیں گی, کچھ اپنی اسٹوری بتا دیں گی یا وہ, تو اس طریقے سے لوگوں سے انٹریکشن ہوتا تھا سوری. اینڈ دین یہ کہ یا بک پڑھتی تھی میں. اور مزے کی ایک بات بتاؤں آپ کو, انہوں نے میری 2 بکس جو ہیں وہ انہوں نے جس دن میں گئی ہوں نا وہاں پہ وہ انہوں نے رکھ لی تھی, انہوں نے مجھے دی نہیں. ٹھیک ہے, اور وہ تھی فرشتہ, بیسیکلی اس بک کا نام تھا فرشتہ, جس کی 2 جلد میرے پاس تھیں. اور وہ ان لوگوں نے جس وجہ سے لی مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ اچھا اوکے, کیونکہ اس میں کچھ حقیقتیں تھیں. ٹھیک ہے, سو دیٹس وائی وہ بکس انہوں نے مجھے اندر نہیں لے کے جانے تھی, اور نہ انہوں نے مجھے واپس کی جب میں وہاں سے نکلی ہوں. تو سو بکس میں وہاں پہ پڑھتی تھی. میں لائبریری میں جو ہے ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے جو ہے بکس آپ دے دیجئے کہ میں بکس کم از کم پڑھتی رہوں. تو قرآن پاک اور بکس ہم پڑھتے تھے, اس میں ٹائم گزرتا تھا. اچھا, جو پہلے 3 دن تھے نا, اور کھانے پینے کو وہاں کیا ملتا رہا؟ کھانا جیل کا تھا. ٹھیک ہے, بٹ یہ کہ مطلب میں اس چیز کو اس طریقے سے کہوں گی کہ یہ بڑا جو میری ساتھ کی کولیگس تھیں انہوں نے میرے لیے بڑا پرابلم دیکھا وہاں پہ, کہ مطلب مجھے چائے پینے کی بہت عادت ہے. ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ فوڈی ایٹ آل, میں بالکل کھانے کا مجھے نہیں ہوتا, بٹ چائے یس, مطلب فار اے پرسن لائک می چائے از ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, آئی ول اسٹارٹ مائی ڈے وتھ چائے اینڈ ختم بھی میرا دن جو ہے وہ چائے کے ساتھ ہوتا ہے. سو وہ بڑا ایک رہا کہ وہ بڑی مطلب اس پہ کہ جناب نہیں تو یہ نہیں دینا, تو باہر سے نہیں منگوانا, تو یہ نہیں کرنا. ملاقاتیں بند کی ہوئی تھیں انہوں نے, پی سی او ویسے ہی نہیں آپ استعمال کر سکتے تھے. سو میرے لیے وہ پابندی تھی, لیکن میرے جو ساتھ کی کالیگ تھی ان کا یہ تھا کہ وہ لوگ ملاقات کر سکتی تھی. سو ان کی ملاقات وہاں پہ ہوئی, اور وہ ایک ایشو مطلب اس طریقے سے میں اس کو اتنا وہ نہیں سمجھتی, بیکاز آئی ایم ناٹ فوڈی. سو مجھے کوئی اس طرح کی پرابلم نہیں ہوئی کہ کھانا نہیں ہے تو یہ وہ, میں نے کھانا نہیں کھایا اڈیالہ میں, اور یہ میں حلف دے سکتی ہوں کہ میں نے کھانا نہیں کھایا. نو, میں وہاں پہ رس لے لیتی تھی. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک قیدی تھی. اوکے, سو وہ جو ہے مجھے رس بھیج دیتی ہوتی تھی کہ جو ہے نا آپا کو جو ہے نا یہ رس دے دیں کہ وہ کم از کم یہ کھا لیں. سو وہ مطلب کھانا نہ کھانے کی کوئی خاص وجہ نہیں, سچی بات ہے کوئی خاص وجہ نہیں تھی. یہ ضرور تھا کہ ایک ذہن میں چیز ہوتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس طرح کا مطلب مس ہیپ وہاں پہ ہو جائے کہ جو ہے ہمیں, یعنی کھانے میں آپ کو لگتا تھا کچھ ملایا جا سکتا؟ یس بالکل. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جیل کے بارے میں نا ایک چیز بڑی مشہور ہے اڈیالہ کے بارے میں, اور جو وہاں پہ ہمیں فیل بھی ہوا, اور میں آپ کو بتاؤں وہاں پہ سر عام وہاں پہ آپ کی آئس, سر عام وہاں پہ آپ کی, یس آئی ایم ٹیلنگ یو, آئی ہیو سین اٹ مائی اون آئیز. ٹھیک ہے, وہاں پہ سگریٹس, یہ تمام چیزیں وہاں پہ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے, جو آپ کی قیدی ہیں, خواتین سائڈ, ٹھیک ہے, یس خواتین سائڈ پہ. اور میں آپ کو بتاؤں وہاں پہ باقاعدہ ٹریڈنگ ہوتی ہے. اور ٹریڈنگ کس طرح ہوتی ہے؟ ٹریڈنگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ مثلاً آپ کو مل رہا ہے نا وہاں پہ دودھ, چینی اور جو ہے چاول, ٹھیک ہے, آپ کے بچوں کے لیے, کیونکہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے نا, اور یہ تو شروع سے یہ چیز ہے, تو آپ وہ آگے بیچ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, مثلاً جو دوسرا قیدی ہوگا آپ اس کو کہیں گے جی کہ آپ یہ مجھ سے لے لیں, ٹھیک ہے, اور جو ہے نا کینٹین پہ آپ کی جو پرچی کٹی ہوئی ہے اس سے مجھے یہ چیز منگوا دیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ جو سب کچھ چل رہا ہے یہ واقعی میں, اور حقیقت یہ ہے کہ ایک بار کسی نے کہی تھی یہ بات کہ اڈیالہ جیل وہ جیل ہے کہ جہاں پر جرم جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے لیکن آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں اندر. اور یہ حقیقت ہے کہ وہاں پہ جرائم
جتنے لوگ وہاں پہ ہیں, جو ایک عام انسان بھی وہاں جاتا ہے وہ لٹرلی مجرم بن کے وہاں سے نکلتا ہے. اور یہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ جس وقت وہاں پہ بہت ساری ایسی بچیاں تھیں, ٹھیک ہے, کہ جو آپ کے آئس کے اس میں آئی ہوئی تھی, جو آپ کی جو ہے کیپسولز کی جو ہے اس میں آئی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, مطلب ڈرگس کی اس میں زیادہ تھی, اور 302 کے کیسز جو تھے وہ زیادہ تھے. باقی حدود کے کیسز کم تھے, حدود کے کیسز کم ہیں. دین وہاں پہ جو ہے آپ کا یہ چوری چکاری جو ہے اس کا بہت ہوتا ہے. دین آپ کے بیگرز بہت زیادہ وہاں پہ وہ بہت آپ کی ہے کہ ادھر ہوتی ہیں. اینڈ ان کا یہ ہوتا تھا کہ ان میں سے کچھ لڑکیاں یہ کہتی تھی کہ ہمیں یہ اٹھا کے لائے نا, یہ ہمیں بے قصور لائے, اب ہم جرم کر کے آئیں گے جیل میں. سو اٹ مینس کہ آپ نے یا ریئیکشن آپ نے ان لوگوں کو اتنا مجبور کر دیا ہے کہ وہ اب پراپر مجرم بن کے وہ باہر نکلیں گی, ٹھیک ہے, اور وہ جب آئیں گی وہ اب بار بار کریں گے, بار بار جائیں گی. ایسی کئی لوگ بھی وہاں آپ پہ کو خواتین ریپیٹر ملی تھے, جو یس کہتی تھیں کہ ہم بے قصور ہیں, یعنی ہمارا کوئی قصور نہیں. بالکل ایسے ہے. اور میں آپ کو بتاؤں فیل بھی ہوتا تھا, بیکاز آپ کو نا نظر آ جاتا ہے کہ کون مجرم ہے. اب ہم لوگ تھے نا, ہم انٹائرلی ان سے ڈفرینٹ تھے جو وہاں پہ وہ سب کو لوگ پتا تھا تھے, پولیٹیکل ٹھیک ہے, پریجوڈیس ہے. مطلب وہ مطلب جرائم پیشہ جو لوگ ہیں ان کی آپ کو جو ان کی باڈی لینگویج ہے نا وہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ مطلب وہ جرائم پیشہ ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ وہاں پہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو بے قصور پتہ نہیں کتنے کتنے سالوں سے 11 دن کے بعد پھر آپ کو اٹک بھیج دیا گیا. اٹک کیوں بھیج دیا گیا. اٹک اس لیے بھیجا گیا کہ آئی تھنک ہم ان کے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکے تھے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے, کیونکہ میری اس وقت نا ضمانتیں نہیں لگائی ہوئی تھیں, میں نے یہ کہا ہوا تھا اپنے جو لائرز تھے ان کو کہ جو ہے آپ نے پہلے ہماری جو ورکرز ہیں اور جو خواتین ہیں دوسری کہ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی سے, ٹھیک ہے, ان کو آپ نے ان کی بیلز پہلے کروانی ہے اور میری بیل بعد میں کروانی ہے. بیکاز اگر میں وہاں پہ ان کے ساتھ ہوں گی تو ان کو ایک حوصلہ رہے گا کہ ہمارے ساتھ کوئی ہے. سو دیٹس واٹ دے ڈیڈ, ٹھیک ہے. انہوں نے ضمانتیں ان لوگوں کی پہلے لگائیں اور میری ضمانتیں نہیں لگی. ہوا یہ کہ جس وقت جو ہے وہ آئی, وارڈن ایک آئی اور جو ہے اس نے آ کے کہا جی کہ ضمانتیں ہو گئی ہیں. پہلے اس نے ان 4 خواتین کا نام لیا نا جو باقی خواتین تھیں, تو میں بڑی خوش ہوئی, میں نے کہا شکر ہے ان کی ضمانتیں ہوں گی, کیونکہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کی ہو جائیں گی. سو میں نے ان سب کو گلے لگایا, میں نے کہا آپ لوگ جاؤ خیریت سے, یہ وہ. تو جو ہے وہ جیسے ہی وہ ہوئی ہیں وہ تیاری کرتی باہر جانے کی, تو اتنے میں دوسری وارڈن آئی ہے, اس نے آ کے کہا کہ میم سماویہ کو بھی بلائیں. تو مطلب میں ایک دم سے وہ ہوئی, مجھے اس وقت لگا نہیں یہ کچھ اور ہے. میں نے کہا یہ کچھ اور ہو رہا ہے, میں نے کہا یہ رہائی نہیں ہو رہی یا یہاں سے ضمانت نہیں ہوئی ہے, میں کہا یہ کچھ اور کرنے لگے. سو ہم جب وہاں پہ گئے تو وہ جو ہے نا جس وقت ہم اس میں پہنچے تو انہوں نے ہمیں کہا جی کہ آپ کو اٹک شفٹ کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اوکے, سو یہ ان کا یہ پلان تھا. سو خیر باقی جو سارے تھے مطلب ہم لوگوں کے حوصلے اوبویسلی بلند تھے, کوئی مطلب پریشان نہیں ہوا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ کیوں, بیکاز وی ور ایکسپیکٹنگ. جب ہم گئے تھے جیل تو ہمارے ذہن میں تھا, اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں میرے ذہن میں تو ایٹ لیسٹ یہ تھا کہ سماویہ طاہر 6 مہینے تو کہیں نہیں گئے, ٹھیک ہے, 6 مہینے تک تو یہ تیاری کے ساتھ جاؤ کہ تم یس کہ تم جا رہی ہو. اٹک جب ہم جا رہے تھے نا تو اب یہ تھا کہ بھائی کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ہم اٹک لے کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو فارچونیٹلی وہاں پہ جو ہے وہ ایک بندہ تھا, ٹھیک ہے, اس نے پہچان لیا, اینڈ ہی واز فرام مائی حلقہ. سو ہی سیڈ کہ میم آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں. میں کہی میں اٹک لے کے جا رہے ہیں نا. تو اس نے کہا میم آپ فکر نہیں کریں, میں ابھی انفارم کرتا ہوں, ٹھیک ہے. سو اس نے لائرس کو کال کی, ہمارے جو ہیں ان کو بتایا, اور جب جو ہے ہم لوگ پہنچے پی ایس او پمپ پہنچے ہیں ادھر جو آپ کا اس پہ ہے اڈیالہ روڈ پہ ہی ہے, ایوب پارک کے بالکل سامنے جو ہے نا وہ والا, وہاں پہنچے تو ہم وہاں پہ فیول ڈلوا رہے تھے, ٹھیک ہے, اور ہم نعرے لگاتے جا رہے تھے. تو ہمارے لائرز اور بہت سارے ورکرز وہاں پہ آ گئے تھے, ٹھیک ہے. تو ان لوگوں نے پانی وغیرہ مطلب ہمیں وہ کیا, وہ بھی یہ لوگ نہیں لینے دے رہے تھے. پھر انہوں نے ریکویسٹ کی کہ بھائی ایٹ لیسٹ پانی وغیرہ تو دیں نا ان کو آپ لوگ. سو وہاں سے ہم لوگ وہ نعرے وغیرہ لگاتے ہوئے یہ وہ نکلے. ادھر ہی ہمیں پتہ چلا جی کہ ہمارے لیے چیزیں بھجوائی گئی اڈیالہ, ٹھیک ہے, پیسے بھجوائے گئے کینٹین کے لیے, لیکن وہ ہمیں نہیں ملے, کوئی چیز ہمیں وہاں پہ نہیں انہوں نے پرووائڈ کی, ٹھیک ہے. سو ہم نے کہا اٹس آل رائٹ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایون آپ یقین کریں بھائی میرا انہیلر, بیکاز میرا جو ہے نا لوور لوبیکٹمی, لیفٹ لوور لوبیکٹمی ہوئی ہے, میری ایک لنگ ریمووڈ ہے, ٹھیک ہے. سو مجھے انہیلر کی ضرورت پڑتی ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ سفوکیشن ہو یا کچھ اس طرح سے, کہ ساتھ بتائیں پورا شولڈر میرا کٹا ہوا ہے اس پہ. تو انہیلر ان لوگوں نے میرے پاس اندر نہیں آنے دیا, ٹھیک ہے. سو ہم لوگ وہاں سے اٹک پہنچے, پورے راستے نعرے لگاتے ہوئے, خان صاحب کو یاد کرتے ہوئے. اچھا جب ہم جا رہے تھے نا تو ایک جو بہت حوصلہ دے رہی تھی نا چیز ہمیں,
وہ تھے آپ کی عوام، کہ مطلب جہاں سے پریزن وین گزرتی تھی اور ہم نعرے لگا رہے تھے تو لوگ آگے سے جواب دیتے تھے. کئی لوگ ایسے تھے کہ جو بائکس پہ ساتھ چل رہے تھے, ٹھیک ہے. اینڈ موٹر وے پہ جب ہم چڑھے تو وہ ظاہر بات ہے وہاں پہ رک گئے. دین ہم اٹک پہنچے. اٹک میں ایک جس وقت ہم اندر گئے ایک بالکل ڈفرینٹ ماحول, مطلب 180 ڈگری کا فرق جو ہے وہ اٹک اور اٹک آپ اڈیالہ پہلی میں دفعہ ہے. گئی تھی؟ اڈیالہ میں سوری اٹک میں فرسٹ ٹائم گئی تھی, اور اٹک کا ماحول دیکھ کے میں حیران رہ گئی. اتنا صاف ستھرا جیل آپ کا, اتنا خوبصورت جیل, اور کیا مطلب وہاں کا سٹاف ہے, مینس دے آر امیزنگ. وہ جو خان صاحب ایک ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی ہونی چاہیے, مطلب آپ کا پریزنٹیبل ہونے چاہیے لوگ, مطلب جن کو دیکھ کے آپ کے دل خوش ہوں, ٹھیک ہے, اس طرح کا وہ تھا. مطلب کمپیریٹیولی بہت ڈفرینٹ تھا وہ اڈیالہ سے, ٹھیک ہے, جو فرسٹ ہماری اس میں وہ سارا ہم نے دیکھا. جب ہم اندر گئے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ سارا ہوا جو تھم امپریشن آپ نے لگانے وغیرہ وغیرہ سارا وہ سب ہو کے, تو ہمیں جو ہے نا نے کیا, تو مجھے وہ پہلے لے گئے. انہوں نے کہا, سپرنٹینڈنٹ وہاں پہ آئے ہوئے تھے, سپرنٹینڈنٹ صاحب نے کہا جی کہ میم کو لے جائیں آپ, تو باقی جو ہیں وہ ابھی ادھر ہی تھے, ان کے وہ چلتے, انہوں نے کہا کہ میم کو آپ جو ہے اندر لے جائیں خواتین سائڈ پہ. خیر ہم وہاں گئے ہیں, جب خواتین سائڈ پہ گئے تو پھر میرے لیے ایک بڑا مطلب وہ چیز تھی کہ بہت صاف ستھرا, اور وہ مطلب وہ اڈیالہ میں تو ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے تھے یہ چیز, ٹھیک ہے, بڑا صاف ستھرا ماحول سارا. خیر وہاں پہ کیونکہ لیڈی سپرنٹینڈنٹ کوئی نہیں ہے تو وہاں پہ انچارج ہیں ان کی, ٹھیک ہے, ایک خاتون جو ہیں, انہوں نے بڑا ایک ڈسپلن رکھا ہوا ہے وہاں پہ, بڑا آرگنائزڈ انہوں نے کیا ہوا ہے اس کو. تو وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ اٹک میں مطلب دیکھیں جیل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ جس وقت آپ کو لاک کرتے ہیں نا تو آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ یہاں سے نکل نہیں سکتے, آپ یہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے, لاکڈ ہیں. تو وہ سب کچھ وہ تھا وہاں پہ. وہی باتیں تھیں کہ بھائی پولیٹیکل گفتگو نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, وہ ساری چیزیں ہم نے وہ کی. لیکن وہاں پہ جو ایک چیز مجھے جو زیادہ وہ ہوئی مزے کی چیز جو لگی, کہ جس وقت میں انٹر ہوئی ہوں نا تو بالکل لیفٹ سائڈ پہ نا ایک لڑکی جو تھی وہ وہاں پہ کھڑی تھی, ٹھیک ہے, سلاخوں کے پیچھے, اور جو ہے نا وہ وہاں سے کہہ رہی ہے بڑے مزے سے اس طرح کر کے نا, یوں اس نے ہاتھ رکھا اور ایک سائڈ سے اسے پکڑا اور کہتی ہے ہاں اتنے کہہ رہے سن کہ 5 آ رہی نے تے تے ایک ہی کوئی آئی ہے, تے یہ لگتا ہے وڈی علی ہے, ٹھیک ہے, مطلب یہ اس نے کیا, اور اسے بڑے مطلب پیارے انداز میں. خیر وہ بات اس کی میرے کانوں تک پہنچی تو میں نا مسکرانا شروع ہو گیا, ظاہر بات ہے کوئی بول تو سکتی نہیں تھی وہاں پہ. خیر ہم گئے اندر, انہوں نے جو تھیں یہ انہوں نے چیکنگ کی ساری, وہ کر کے سامان وغیرہ کی چیکنگ وغیرہ کر کے وہ مجھے اتفاق کی بات کہ جو ہے نا اسی جگہ پہ لے کے گئی کہ جہاں پہ جو ہے وہ لڑکی وہ بول رہی تھی. سو وہاں جب گئے ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا آپ کی وہ والی چارپائی ہے, کارنر والی چارپائی تھی میری. انہوں نے کہا جی آپ کی کارنر والی چارپائی ہے. کتنے لوگ تھے آپ کے سیل میں؟ اور وہاں پہ جو ہے تقریباً 8 لوگ تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ہیں. پھر انہوں نے کہا ظاہر بات ہے 8 لوگ اس طرح کے, جو باقی 4 تھیں وہ بھی آنی تھی نا, تو 4 لوگ پہلے تھے اور 4 جو وہ میرے ساتھ وہاں پہ آئے. تو خیر جی وہاں پہ ہم رکے, ان انہوں نے 8 میں ویلکم کیا. پولیٹیکل پرزنرز تھے سارے یا کچھ لوگ دوسرے بھی تھے؟ دوسرے تھے, ٹھیک ہے, بالکل بالکل تھیں. 2 بلاسفیمی والی تھیں, ٹھیک ہے, جن کو بالکل بعد میں الگ کیا گیا تھا. وہ آئی تھنک اسی دن کے لیے انہوں نے شاید جو وہ کیا ہوا تھا. بیسیکلی ہوتا یہ ہے نا بھائی, جو اس چیز کا مقصد ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب جیل میں لایا جاتا ہے نا, چکیوں میں یا کہیں بھی رکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو ان چکیوں میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی خواتین رکھی بھی جاتی ہیں نا تو وہ رکھی جاتی ہیں وہ کہ جو صحیح جرائم پیشہ جو ہوتے ہیں نا, جو عادی مجرم ہوتے ہیں وہ رکھے جاتے ہیں. مثلاً 302 والے, آپ ڈریں گے نا, سائیکلوجیکلی آپ پہ پریشر ہے کہ ایک قاتل ہے آپ کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, مطلب وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ڈرگ اڈکٹ اینڈ دین جو ڈرگ سپلائر ہے, اوکے, مطلب اس طرح کے لوگ جو ہیں نا وہ آپ کے ساتھ وہ کیے جاتے ہیں وہاں پہ. تو یہ بتائیں کہ ان 40 دنوں میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کوئی رابطہ رکھا آپ سے یا کچھ کیا آپ کے؟ دیکھیں بہت زیادہ, لیکن یہ کہ میسیجز جو ہیں صرف ہمیں وہ ہوتے تھے. وہ بھی جب ہم کورٹ میں جاتے ہوتے تھے نا, ہمیں پتہ چلتا تھا کہ فلاں نے بھی آنے کی کوشش کی ہے, لیکن ان کو کیونکہ میری ملاقاتیں بند تھیں, ٹھیک ہے. سو مجھے اعظم سواتی صاحب بھی ہی واز دیئر ان اٹک, ٹھیک ہے. تو اعظم سواتی صاحب کا مجھے میسیج اس دن ملا کہ جس دن ہم لوگ جو ہے کورٹ میں پیشی کے لیے جا رہے تھے, ٹھیک ہے. تو مجھے ان کا میسیج ملا کہ انہوں نے آپ کے لیے پوچھا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ بیٹی کو میری طرف سے بہت سلام دینا, اور بیٹی کو پارٹی میں کسی سے شکوہ ہے آپ کو؟ نہیں, بالکل بھی نہیں, بیکاز ساروں نے بہت کیئر کی ہے, ہر ایک نے میرے لیے آواز اٹھائی ہے. دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ
پی ٹی آئی از لائک اے فیملی, ٹھیک ہے, اور فیملی میں جو ہے نا آپ کی بانڈنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے وہ, جو کہ الحمدللہ ہماری ہے. مطلب میں اس چیز پہ ہمیشہ سب کو کہتی ہوں کہ دیکھیں یہ جو گلے شکوے ہوتے ہیں نا, اور یہ کہ فلاں نے نہیں وہ کیا, فلاں نے نہیں کیا, اس وقت مجھے آپ یہ بتائیں آج 1.5 سال سے ہمارا لیڈر جو ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس لیڈر کے لیے ہم سب آواز اٹھاتے ہیں, ایسا ہی ہے نا, سب اٹھاتے ہیں, لیکن کیا ہم وہ اس کی کیٹیگریز ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کون کون کس لیول پہ آوازیں اٹھا رہا ہے؟ نہیں کر سکتے نا, دیٹ از ڈیفیکلٹ, ٹھیک ہے. دین آپ کے وہاں پہ خان صاحب کے علاوہ آپ یہ دیکھیں آپ کے چودھری پرویز الہی صاحب تھے, پہلے شاہ محمود قریشی صاحب تھے, ٹھیک ہے. دین آپ دیکھیں آپ کی لکھپت میں اور باقی جگہوں پہ چودھری اعجاز صاحب ہیں, محمود الرشید صاحب ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, عالیہ آپا رہی ہیں, ٹھیک ہے, یہ تمام لوگ ہیں, عمر سرفراز چیمہ بھائی ہیں, یہ تمام لوگ ہیں, تو سب کے لیے آوازیں اٹھاتے ہیں. یہ کہنا کہ کوئی آواز نہیں اٹھا, دیکھیں یہ اب روزانہ ہمارے پی ٹی آئی آفیشیل پہ جتنے دن ہم جیل میں رہے ہیں ہر روز ہمارے گرافکس لگتے رہے, ٹھیک ہے, کہ بھائی ریلیز کریں ان کو, ٹھیک ہے. تو یہ بات یہ ہے کہ آپ کی پارٹی آپ کے لیے آواز اٹھا رہی ہے نا, ہر پلیٹ فارم پہ وہ پہنچیں, جو آپ کے لائرز ہیں, جو ساری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, یہ سب آپ کی پارٹی ان کو بیک کر رہی ہے, تو وہ کھڑے ہیں نا سارے آپ کے لیے, ٹھیک ہے, وہ سب آپ کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں. آخر میں یہ بتائیں کہ جیل میں جب آپ یہ 40 دن گزرے تو آپ اس دوران سب سے زیادہ کیا سوچتی رہی, اور کیا یہ سوال آپ کے ذہن میں آیا کہ میں کیوں جیل کاٹ رہی ہوں, اور آپ کیا سوچتی ہیں کہ آپ نے کیوں جیل کاٹی ہے؟ بھائی سچ بتاؤں, سب سے زیادہ اگر میں نے وہاں پہ کسی کو مس کیا نا, میں نے اپنے خان صاحب کو مس کیا, آنیسٹلی. اڈیالہ میں مجھے پتا تھا کہ خان صاحب پاس ہیں, ٹھیک ہے, سو ایک فیلنگ بڑی نا, ایک وہ ہوتا ہے نا ایک ایموشنل اٹیچمنٹ جو آپ کی کسی کے ساتھ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ فیل کرتے ہو دوسرے کی پریزنس کو, ٹھیک ہے. اڈیالہ میں بہت کچھ ہوا ہمارے ساتھ, ٹھیک ہے, بہت کچھ ہوا, مطلب, لیکن اس کے باوجود ایک وہ رہتی تھی, ایک سکون تھا, ایک نا دل میں نا اطمینان تھا کہ ہم آر لیڈر از ہیئر, ٹھیک ہے. سو ہمیں کوئی مطلب وہ نہیں ہوتی تھی. جب میں اٹک تھی تو اٹک میں ہمیشہ ایک چیز رہتی تھی کہ خان صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہیں, بٹ یہ کہ ایک چیز بڑی اسٹرینتھ ہمیں دیتی تھی, اور وہ یہ تھی کہ ہم نے جو قربانی دے رہے ہیں نا, وہ ان دا فیوچر ہمارے پاکستان کے لیے اور ہماری قوم کے لیے بہت بڑا بینیفٹ ہوگی انشاءاللہ, ٹھیک ہے. وائی؟ بیکاز دیکھیں ہمیں لوگ دیکھتے ہیں, ہمیں لوگ سنتے ہیں, ہمیں لوگ جو ہے فالو کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ کو جب لوگ فالو کر رہے ہیں تو آپ ان کے لیے ایک انسپریشن بنتے ہو, ٹھیک ہے. اور جس وقت میں اٹک جیل میں گئی, میں نے اڈیالہ کا بھی آپ کو بتایا کہ وہاں پہ کتنی قیدی خواتین تھی جو دیکھ کے مطلب وہ اتنی ایکسائٹیڈ تھی کہ ان کا یہ تھا کہ مجھے گلے لگا لیں, ٹھیک ہے, جو ان کو الاؤ نہیں تھا. ابھی پھر پی ٹی آئی ایک خان صاحب پھر کال دینے جا رہے ہیں, دوبارہ احتجاج پہ نکلیں گے؟ بالکل نکلیں گے ہم تو, اس پھر دن بھی گرفتار ہو سکتی ہیں. ہم تو دیکھیں ابھی بھی ثوابی ہو کے آئے ہیں, ٹھیک ہے, فیملی ڈنکے کی بچے چوٹ منع پہ. نہیں کرتے کہ بس اب ذرا میں گریز کا راستہ بھی ہے, بالکل کوئی ایسے لوگ بھی ہیں نو پی ٹی آئی کے نو جو سیاست بھی کر رہے ہیں اور گرفتاری سے بھی بچ جاتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. میری فیملی جو ہے دے ہیو آلویز سپورٹڈ می, ٹھیک ہے, میرے بچے بہت کوآپریٹیو ہیں. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, اف آئی ایم ہیئر ٹوڈے دیٹ از بیکاز آف مائی فیملی آفٹر خان صاحب, ٹھیک ہے. آئی ایم ہیئر بیکاز آف مائی فیملی, بیکاز مائی ہسبینڈ از ویری کوآپریٹیو ماشاء اللہ, اور میرے بچے جو ہیں وہ تینوں جو ہیں نا, ان تینوں کی ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ ان سے کوئی کہتا بھی ہے نا اس طرح کی بات, تو ان کا جواب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں پتہ, ہماری مما جو ہے نا اور خان صاحب وہ ہمارے فیوچر کی جنگ لڑ رہے ہیں, تو جو ہے وہ جو کر رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہیں. اینڈ میں یہاں پہ ضرور ایک چیز بتانا چاہوں گی کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, دیکھیں قید جو ہے نا وہ کاٹنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, یا کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. ہم نے بڑی دیدہ دلیری سے جو ہے یہ قید کاٹی ہے, اور میں اپنے بچوں سے 1.5 سال بعد ملی ہوں. اس دن جس دن میں اٹک جیل سے رہا ہو کے واپس آئی ہوں, تو مجھے میسج ملا کہ آپ پلیز بچوں سے مل لیں بیکاز دے آر ہیئر, وہ ملنا چاہتے ہیں آپ سے. سو آئی میٹ مائی کڈس, ٹھیک ہے, 1.5 سال کے بعد میں اپنے بچوں سے ملی ہوں. بٹ وہ جو ایک مومنٹ تھا نا, وہ ایسا تھا کہ جس نے مجھے یہ اس وقت بھی میرے ذہن میں خان صاحب کی یاد آئی کہ ایک وہ شخص بھی تو ہے نا جو پچھلے کتنے عرصے سے اپنے بچوں سے نہیں مل سکا ہے, ٹھیک ہے, ایون بات نہیں کرنے دیتے ان کو بچوں سے, تو اس شخص کی کتنی بڑی قربانی ہے. تو یہ چیزیں یہ ہیں کہ آپ کے لیے اگر آپ کسی تحریک کا حصہ بنتے ہو, پھر آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے ہر طرح کی تکلیف بھی کاٹنی ہے, آپ نے جیلیں بھی کاٹنی ہیں, آپ نے جو ہے پولیس کا مقابلہ بھی کرنا ہے, آپ نے فسطائیت کا مقابلہ کرنا ہے, آپ نے فرعونیت کا مقابلہ کرنا ہے.
آپ نے بہت سارے ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نامعلوم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بھی مقابلہ آپ کو کرنا ہے. وائی؟ بیکاز دے تھنک کہ ہم ان کے لیے بہت بڑا جو ہیں وہ شاید چیلنج ہیں، یا ہم ان کا بہت بڑا جو ہے وہ ہم شاید ان کے آگے کھڑے ہو رہے ہیں، جبکہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے. ہم ان سب کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، صحیح. وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، مگر ہمارے ملک سے زیادہ ہمارے لیے کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے. اور ہمارے لیڈر کی جو جنگ ہے وہ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے ہے. سو ہر ایک کو اس قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور ہم بار بار نکلیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سیمابیہ، وش یو گڈ لک. پاکستان کے لیے آپ ظاہر ہے ایک جذبہ رکھتی ہیں، ایک فکر رکھتی ہیں، اور ہر کوئی اپنے اپنے کیپیسٹی میں اپنا رول پلے کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ نے عملی طور پر کر کے دکھایا اور قربانیاں آپ نے صحیح ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. شکریہ آپ کا بھائی جنہوں نے انوائٹ کیا، بیکاز آپ جیسے لوگ بہت کم ہیں. بہت شکریہ. وی آر پراؤڈ آف یو. تھینک یو.